بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ سورہ فاتحہ شفا کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور کسی کو کوئی موذی جانور کاٹ لے وہاں پہ بھی استعمال ہوتی ہے۔ وہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ صحرا میں جا رہے تھے، اور وہاں پہ ایک صحرائی قبیلہ رہتا تھا، تو اچانک وہ لوگ بھاگ کے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ میں کوئی ایسا ہے جو دم کرے؟ ہمارے جو سردار ہے اس کے بیٹے کو سانپ نے کاٹ لیا، یہ بچھو تھا، یہ سانپ تھا روایت میں، تو اس کو کاٹ لیا ہے، تو کوئی ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فرمایا ہاں، اور وہاں پہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، انہوں نے دم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ جب اس کو شفا ہوئی تو پھر اس سردار نے خوشی کے اس موقع پر آپ کو چند بکریاں وہ ہدیہ کے طور پہ دی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما واپس آئے بارگاہ رسالت میں، آ کے عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کا معاملہ ہے، وہ بکریاں تو ہم نے لے لی ہیں، کیا آپ سے فرمایا وہ جائز ہے تمہارے لیے؟ لیکن اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ میں اس چیز کا دام کر رہا ہوں اور مجھے فلاں چیز، وہ حرام ہے پھر، کیونکہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا نا، جو میری آیتوں کو مول کے داموں بیچے گا سخت عذاب دوں گا اس کو۔ وہ سردار جو تھا وہ طے نہیں کیا تو اس نے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو میں آپ کو بکری دوں گا، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات کی، وہ ٹھیک ہو گیا، اس کی خوشی میں انہوں نے دے دی اور انہوں نے لے لی، اور بارگاہ رسالت میں بھی اس کو اسے روکا نہیں گیا۔ تو سورہ فاتحہ کی آیت جو آج کل زیادہ لوگوں کی زبان زد عام ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا ہے، عبادت فقط اللہ تعالیٰ جل کے، کسی حساب سے بھی بندے کی یا کسی مخلوق کی عبادت نہیں کی جا سکتی، کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں پوری کائنات میں سوائے اللہ عز و جل کے، کسی حساب سے کسی سوچ سے بھی لائق عبادت ہے تو صرف میرے رب کی ذات ہی ہے۔ لیکن آگے جو ہے نا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مجھے سے مدد مانگو، تو یہاں پہ آپ ایک چیز کو نوٹ کریں کہ بے شک جو مدد ہے، وہ جو اصل ہے وہ اللہ جل کی مدد ہے، لیکن پھر آگے مجازاً آپ دیکھ لیں، یہ بے شک قرآن کی آیت ہے، پھر آپ سورہ کہف میں چلے جائیں، ذوالقرنین وہ اس قوم کو کہہ رہے ہیں تم اس معاملے میں میری مدد کرو، سیسا اور جو تانبا تھا اس کو تم میری مدد کرو، میں ان کے آگے دیوار چن دوں گا۔ تو کیا ہے، ذوالقرنین کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور اجماع ہے کہ وہ نبی تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں لوگوں سے تم میری مدد کرو۔ تو یہ مجازن جو ہے نا، پھر قرآن کے آگے آیت بھی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو، نیکی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں مدد کرو۔ تو یہ جو مجازن مدد ہے وہ کسی سے بھی لی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اب ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، ہم دعا تو رب سے ہی کرتے ہیں، کیونکہ رب العالمین فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اب ایک بندہ بیمار ہو گیا، دعا تو رب سے کہہ رہا ہے، لیکن جہاں ڈاکٹر کے پاس رہے، حکیم کے پاس جا رہا ہے، کسی پیر فقیر کے پاس جا رہا ہے،
اب شفا کس نے دینی ہے؟ شفا تو رب العالمین کے پاس ہے، شفا تو اس نے دینی ہے۔ اب ہم کیوں جاتے ہیں پھر ڈاکٹر کے پاس؟ قرآن کی تو یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مجھ سے مدد مانگو۔ پھر ہم کیوں جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس؟ مدد تو رب سے ہی مانگنی چاہیے۔ تو یہ مجازن مدد ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مجازن مدد ہے، یہ مدد کسی سے بھی لی جا سکتی ہے۔ اگر بے شک ڈاکٹر، حکیم، عیسائی، یہودی، ہندو کوئی بھی ہو تو اس کو چیک بھی کروایا جا سکتا ہے، اسے مدد بھی لی جا سکتی ہے اس پیرے میں۔ لیکن ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ وہ جو اصل مدد ہوگی وہ رب العالمین کی ہوگی۔ اب کیونکہ شفا اسی کے اختیار میں ہے، اختیار اسی کا ہے، شفا اسی نے دینی ہے، لیکن شفا خود دیتا ہے، نام اپنے بندے کا کر دیتے ہیں۔ فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے انجیکشن لگایا، اس نے دوائی دی، فلاں حکیم کے پاس گئے، فلاں پیر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے دم کیا، میں ٹھیک ہو گیا۔ اکثر لوگ جاتے ہیں لا علاج مریض، کینسر کے مریض، کسی کے گردے ختم ہو گئے، ایسے مریض اللہ جل کے نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں، اور بالکل جن کو ڈاکٹر لا علاج کر دیتے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے، وہاں پہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جل کا وہ بندہ، وہ خاص بندہ بارگاہ الہی میں اس کے لیے عاجزی کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جل کے کلام مقدس میں سے پڑھ کے اس کو دم کرتا ہے۔ اب اگر وہ شفا یاب ہو گیا تو یہ جو شفا ہے یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس پیر کی وجہ سے شفا نہیں ہے۔ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، سمپلی وسیلہ بنا دیا رب نے۔ وہ جو صالح بندہ تھا وہ وسیلہ بن گیا، لیکن جو اصل شفا تھی وہ رب العالمین کے پاس تھی، اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس کو شفا دینی تھی۔ شفا خود دیتا ہے، بھیج اپنے کسی بندے کے پاس دیتا ہے، نام بر اس کو کر دیتا ہے۔